الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے علیہم السلام کے ذریعے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو بار بار یاد دلایا ہے کہ تم بہت تھوڑی سی دیر کے لیے اس دنیا میں آئے ہو، اور جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ دراصل اس لیے آیا ہے کہ مارا جائے، اور مارا اس لیے جائے کہ اس کے بغیر اس کا سفر مکمل نہیں ہوگا۔ لفظ میں نے مارا جائے استعمال کیا، ورنہ سیدھا یہ ہے اس لیے آیا ہے کہ اس کو موت آئے۔ میں نے جگانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ اس لیے آیا ہے کہ مارا جائے۔ مولوی صاحب نے ابھی جو کچھ پڑھا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ مکمل وعظ ہے۔ اگر اسی نظم کو جو انہوں نے پڑھا ہے، پڑھی ابھی، اب سے لے کر عشاء تک یہی نظم بار بار پڑھی جاتی رہے تو بھی وہ اپنے دل پر، ہمارے دل پر ایسا ہی اثر کرے گی، بلکہ اس سے زیادہ اثر کرے گی جو یہاں بیٹھنے والا بات کرے۔ کیسے مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے۔ بچپن کھیل کود میں گزر گیا، جوانی دیوانی بن کر رہی، بڑھاپے میں آدمی نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، پھر موت کا انتظار میں بیٹھ گیا۔ یہی ہے نا سب کی کہانی، یہ اس سے مختلف ہے۔ کسی کا بچپن مٹی میں کھیلتے گزرا، کسی کا بچپن بڑے اچھے سنگ مرمر کے فرش کے اوپر کھیلتے گزرا، کسی کا بچپن مٹی کے کھلونے سے گزر گیا، کسی کا بچپن پلاسٹک کے کھلونے سے گزر گیا۔ آج کل کے بچوں کا بچپن اپنے ماں باپ کے موبائل ہاتھ میں لے کر اس میں کارٹون دیکھتے گزر رہا ہے، لیکن بچپن اسی کھیل کود میں چلا جا رہا ہے۔ حالات مختلف رہے بچپن کے، لیکن بچپن ایسے ہی کھیل میں چلا جا رہا ہے۔ کل کا بچہ بھی ایسی گزرا، آج کا بچہ بھی ایسی گزرا، اور آئندہ کا بچہ بھی بچپن میں کھیل گزار لے گا۔
جوانی ایسی دیوانی بنی کہ کوئی جوانی میں کسی کھیل کا دیوانہ ہو گیا، کوئی جوانی میں کسی عورت کا دیوانہ ہو گیا، کہ کوئی جوانی میں مال کا دیوانہ ہو گیا، کوئی بیچارہ جوانی میں شراب اور نشے کا دیوانہ۔ الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی تو دیوانگی کا، جنون کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ٹکڑا۔ بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر بڑھاپے میں آدمی سوچتا ہے اچھا میں یوں کر لیتا، یوں کر لیتا، اب تو کسی قابل نہیں رہا، ہائے کاش یہ کر لیتا تو آج بڑے مزے کا بڑھاپا ہوتا، ہائے کاش یہ، ہائے کاش یہ، کاش کاش میں موت پر پہنچ جاتا ہے۔ میں پھر عرض کروں کہ یہ سب کی کہانی ہے، کم و بیش مختلف حالات میں رہتے ہوئے کہانی سب کی ہے، زندگی اسی طرح گزر رہی تھی، گزر رہی ہے۔ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اس انسان کو بیدار کیا ہے۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر کان دھرا اور مان لیا، وہ تو ہو گیا مزے میں، اور جو خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ نبی کی تکذیب کرتا رہا، یا تکذیب تو نہیں کی لیکن سنا بھی نہیں، ان کو جھٹلایا تو نہیں لیکن ان کو سنا بھی نہیں۔ سنا سمجھتے ہو؟ باپ اپنے دوست سے کہتا ہے میرا بیٹا میری سنتا نہیں ہے، تو باپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہرا ہے، باپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میری سن کر مانتا نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ ہیں جنہوں نے نبی کی تکذیب کی، نعوذ باللہ من ذالک، جھٹلایا، اور ایک وہ ہیں ہمارے جیسے جنہوں نے سنا مگر نہیں سنا، سنا کان میں آواز گئی، کہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں سنا۔ کیوں نہیں سنا؟ اس لیے کہ اصل میں سن کر مانا نہیں اس کو۔ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، تو یہی تو ہے کہ سنا تھا، کان میں آواز گئی تھی مگر مانا نہیں اس کو، تو قرآن کہتا ہے اس نے گویا سنا نہیں ہے۔ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں بھی سمجھا دے۔ اس سے قبل کہ سامنے فرشتے آ جائیں اور پھر کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی، خود بخود سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ جس کی خبر نبی دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس کی خبر کھول کھول کر بیان کی گئی تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ آنکھ بند ہونے پر خود سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ جو کہا گیا قرآن میں کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، یہ جو آنکھ بند ہوگی تو سب کچھ نظر آنے لگے گا۔ اللہ اس وقت سے پہلے پہلے مجھے آپ کو سمجھا دے، اور ہاں عافیت سے سمجھا دے، تھپڑ مار کر نہیں، عذاب دے کر نہیں، مصیبت میں مبتلا کر کے نہیں، ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ یہ سب کچھ سمجھا دے اور ہمیں دین پر ڈال دے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء سے، مشائخ سے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں کرتے، جو مانگ لے اللہ سے۔ اور جب یہ علماء سمجھاتے ہیں تو پھر یوں سمجھا دیتے ہیں کہ جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو یا تو اللہ وہی کچھ دے دیتے ہیں، یا تو اللہ وہی کچھ دے دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے وہ تو نہیں دیتے، اس سے بہتر کوئی اور چیز دے دیتے ہیں۔
یا اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز تو نہیں دیتے، اس کے بدلے میں کسی مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اس کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ قبول تو کر لیا، اثر اس قیامت کے دن دوں گا آپ کو اس کا بدلہ، اس دعا کا نتیجہ قیامت میں ظاہر ہو جائے گا۔ ہاں، جو ایک بات ہے اہم وہ یہ کہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ سن لو، اللہ دعا قبول کرتے کہتے ہیں استجب لکم، ہاں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، لیکن فرمایا کہ میں غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ جو آنکھیں کھولنے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری آنکھ کھول دے، تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے غافل دل۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دعا کرنے کے لیے کہا نا، صبح اٹھو تو یہ دعا کرو، شام ہو جائے یہ دعا کرو، کھانا کھاؤ یہ دعا کرو، ہر چیز کپڑے پہنو یہ دعا کرو، گھر میں داخل ہو یہ دعا پڑھ لو، مسجد میں داخل ہو یہ دعا کر لو۔ یہ کہاں ہے؟ مصنون دعائیں ہیں، اللہ کے نبی نے مانگی ہیں، ان کی پیروی میں ہم بھی مانگتے ہیں۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، دعا کر لو۔ اذان اور تکبیر کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، دعا کر لو۔ رات کے آخری پہر میں اللہ پوچھتے ہیں کوئی مانگنے والا، مانگ لو، اللہ سے قبولیت ہو جائے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کر لو، لیکن مجھے اور آپ کو ایک دعا کے لیے مجبور کیا گیا ہے کہ یہ دعا ضرور کرو۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ والی دعا میں نہیں کرتا، کوئی مسلمان ایسا نہیں، اس کے اسلام میں اس بات کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس دعا کو پر واجب کر دیا ہے۔ واجب اور فرض یہ دونوں ضروری ہے نا، لیکن ضروری کو ہم واجب اور فرض میں صرف اس لیے تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہمارے مسائل فقہی برابر رہیں۔ تو کیا ہے کہ ضروری چیز جس کا ذکر قرآن میں آ گیا اسی طرح تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فرض ہے، ٹھیک؟ اور ہے تو اتنا ہی ضروری، لیکن اس کا ذکر قرآن میں اس کے نام کے ساتھ نہیں آیا، ہے اتنا ہی ضروری، تو کہا اس کو فرق کرنے کے لیے اس کو واجب کہہ دیا۔ مسئلہ برابر ہے، فجر کا لفظ قرآن میں آیا نا، ظہر بھی آئی، عصر بھی آیا، مغرب عشاء بھی آئی، فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے یہ پانچوں نمازیں پڑھی ایسی خوب اہتمام کے ساتھ وتر بھی پڑھی ہے، اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، اس کو کیا کہہ دیا؟ واجب ہے۔ ابھی سمجھ میں آ گئی بات؟ لہٰذا جس دعا کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس کو اللہ نے واجب اور کرنا ہی ہے، بس یہ دعا ایسی ہے۔ یہ کون سی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی شہید، کسی صالح کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ تم یہ دعا چھوڑ دو۔ کیوں؟ یہ ہے وہ بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا، اب یہ آدمی نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر مانگ رہا ہے، مگر غافل دل سے مانگ رہا ہے، قبول نہیں ہوتی۔ دن میں 5 فرض نمازوں کے اندر مانگتا ہے، سنتوں میں، واجب میں، نفل میں مانگتا ہے، اور پھر بھی اس کی زندگی اللہ سے نافرمانی میں گزری چلی جا رہی ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ. اور حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پہلی تفسیر لکھی اردو زبان میں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی. اتنے بڑے آدمی تھے کہ شاہ عبد العزیز جو ان کے بڑے بھائی تھے غالباً، یا چھوٹے بہن خالد بڑے بھائی، جب رمضان کا چاند ہو جاتا اور عشاء کی نماز ہو جاتی، تراویح ہو جاتی، تو کسی کو بھیجتے کہ جاؤ بھائی صاحب کی مسجد میں، شاہ عبد القادر صاحب کی مسجد میں، اور جا کر پوچھو کہ آج بھائی صاحب نے کتنے پارے پڑھے. تراویح میں ایک پارا پڑھا یا دو پڑھے؟ اس نے کہا جی ایک پارا پڑھا. کہا اچھا اچھا، اس کا مطلب ہے اس دفعہ رمضان 30 کا ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ دو پڑھے، اچھا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ رمضان 29 کا ہونے والا ہے. یہ ان کا کمال نہیں تھا، اللہ نے ان پر کھولا، اللہ نے کھولا. ہمیں ایسی چیزوں کو انسانوں سے نہیں، انسانوں کے رب سے منسوب کرتے ہیں. اتنے بڑے آدمی ہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اہدنا الصراط المستقیم میں چلا ہم کو راہ سیدھی، کیا شاندار ترجمہ ہے. اب غافل دل سے نہیں پڑھنا اس کو بھائی، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، اب کیا کریں گے؟ غافل دل سے نہیں پڑھیں گے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم. ہاتھ بندے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نظر نیچے جھکی ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور اس کا ترجمہ ذہن میں کیا رہا ہے؟ چلا ہم کو راہ سیدھی. ایک آدمی کہتے ہیں ذرا مجھے بتا فلاں پتا ہو تو بتائیے. ہاں یہاں سے نکلو، مسجد سے سیدھے سے جاؤ، الٹے ہاتھ سے موڑو گے تو بڑی سڑک آ جائے گی، بڑی سڑک سے چل جانا. آپ نے دکھا ہم کو راہ، دکھا دی راہ. اور چلا ہم کو راہ سیدھی. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی نابینا کہتا ہے مجھے فلاں جگہ تک جانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پکڑتے ہیں ہاتھ، چل میرا بھائی. یہ چلا ہم کو راہ سیدھی، یہ سیدھی راہ کے آدھے میں چھوڑتے نہیں، یہ سیدھی راہ جا کر کے جو اس کی منزل ہوتی ہے اس تک پہنچاتے ہیں. چلا ہم کو راہ سیدھی، اے اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر رکھ، یہاں تک کہ مجھے جنت والے راستے پہنچا دے. یہ ایسی زبردست دعا واجب کی گئی اس وجہ سے کہ کل نہ کہنا میرے بندے کہ تمہیں راستہ نہیں ملا تھا، تم نے مانگا کہا مجھ سے، تم تو غفلت میں تھے. غفلت والی چیز ہم نہ سنتے نہ مانتے. اللہ کے نبی یا اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے وہ اس غفلت سے جگانے کے لیے آئے تھے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے. اور ایسی ایک ترکیب بتا کر چلے گئے کہ تم اپنے فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، واجب نماز جو پڑھ رہے ہو، کیونکہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اور یہ سب کچھ بتا دیا کہ جب تم اس طرح کھڑے ہو جاتے ہو تمہارے اور اللہ کے درمیان میں سے پردہ ہٹ جاتا ہے، تم براہ راست اس کے سامنے اس سے مخاطب ہوتے ہو، تو اس وقت مانگ لو کہ اللہ چلا مجھ کو راہ سیدھی، یعنی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو لے کر جا چل اور مجھے منزل. آپ بتاؤ اگر کوئی بچہ کسی کا ہاتھ پکڑ لے تو بچہ خود لڑکھڑا سکتا ہے، کوئی مضبوط آدمی ہاتھ پکڑ لے تو کیا ہوگا؟ کوئی لڑکھڑائے گا کیا؟ اس کا ہاتھ چھوٹ جائے گا. اور جس کا ہاتھ اللہ پکڑ لے، جس کا ہاتھ اللہ پکڑ لے، کیا چلو میں تمہیں سیدھا راستہ چلاتا ہوں. کون ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، چاہے حسن ہو، چاہے مال ہو، چاہے جمال ہو، چاہے کوئی کمال اس کے اندر ہو، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ چھوڑا لے اس اللہ سے. اس لیے میرے دوستو ایک فکر ہے جو بار بار دھندلا جاتی ہے اور ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سنت بھی پڑھتا ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں.
اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں تو گیا تھا اور مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھی میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ میں تو رات کو بھی تہجد پڑھتا ہوں. لیکن دوستو وہ سب اللہ معاف فرمائے، عمومی بات کر رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، عمومی بات کر رہا ہوں کہ وہ سب فرض واجب نفل اور مستحب سب کا سب غفلت میں ہو رہا ہے. ایک دفعہ یہ دعا قبول ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم، تو بیڑا پار ہے. ہاں جو بات عرض کرنی بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ جن کا بیڑا پار ہوتا ہے نا وہ ڈرتے ڈرتے چلتے ہیں، وہ ہماری طرح مطمئن نہیں ہوتے. جن کا بیڑا پار ہونے لگتا ہے پھر وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. جو اللہ کو جان لیتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان کے معلوم ہے کہ اللہ پاک نے کتنے ہی نااہل نالائق سخت دشمن خدا کو ہدایت دے کر اپنا ولی بنا لیا، اور کتنے ہی ایسے لوگ جو بڑے بظاہر اللہ والے تھے موت سے پہلے ان کو اپنے سے ہٹا دیا. وہ ڈرتے رہتے. یہ جو کیفیت ہے نا ٹھنڈ پڑ گئی، یہ خطرناک ہے. ہر وقت آدمی اس میں ڈرتا رہے. کیا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ میں تو بڑا نیک پارسا ہو گیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنا خوف ہے. یہ اتنا بڑا مرض ہے. میں تو صحیح بات کرتا ہوں، یہ لوگ الٹی باتیں کرتے ہیں، مجھ سے مقابلہ کرتے ہیں. میں تو صحیح بات کر رہا ہوں. میں تو دین کی طرف ہوں، یہ لوگ بے دینی پر ہیں، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں. نہ بھائی نہ، یہ تو اس سے بڑی غلط فہمی کیا ہوگی کہ میں دین پر ہوں اور دوسرا دین پر نہیں ہے. اس سے بڑی مصیبت کسی پر کیا آئے گی کہ اس کے ذہن کے اندر یہ آ جائے کہ میں نیک ہوں اور دوسرے نیک نہیں ہیں. بہت بڑی مصیبت ہے. اسی کو عجب کہتے ہیں. عجب عربی کا لفظ ہے اور اردو میں کہیں اس کو تو خود پسندی کہتے ہیں. ایک تو نہیں تکبر، میں بہت اچھا ہوں، یہ سب خراب ہے. میں تو بہت اچھا ہوں اور یہ سارے کے سارے خراب ہیں. یہ تو ہے تکبر. اللہ حفاظت فرمائے. جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا چاہے جا کے جنت کے اندر جاوے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خوب پناہ میں رکھے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ عجب ہے، خود پسندی ہے. یہ سب اچھے لوگ ہیں، میں کسی کو نہیں کہتا کہ یہ خراب لوگ ہیں، لیکن میں بھی تو اچھا ہوں، میں بھی اچھا ہوں. اچھا کیا اچھا ہے آپ میں؟ جی 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. کیسی نماز پڑھتے ہیں بھائی آپ؟ ایسی نماز پڑھتے ہیں جس نماز کی آپ کو خبر نہیں ہے، ایسی نماز پڑھتے ہیں جس میں آپ کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا اس شان کی نماز پڑھ سکتے ہیں جس شان کی نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے؟ اور کیا ہے؟ سچ بولتا ہوں. اچھا اب جب سچ کا حساب پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا جو سچ بولا تھا وہ آدھا سچ تھا. میں تو غیبت نہیں کرتا کسی کی، خاموش رہتا ہوں. وہ تو کل پتہ چلے گا جب حساب کھلے گا. اتنی نازک باتیں. میں نے شاید عرض کیا، علامہ شامی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے، جو فتویٰ کے بڑے آدمی ہیں. ہمارے اہل سنت الجماعت کی کوئی آدمی جو ہے مفتی بنتا ہے ان سے مستغنی نہیں رہ سکتا. علامہ شامی رحمۃ اللہ کیا لکھا ہے کہ آپ کے سامنے کسی دوست نے کسی کا تذکرہ کیا اور کہا بھائی وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے تو بس میرا اس کے واسطہ پڑا ہے، بہت اچھا آدمی. اور آپ کے منہ سے نکلا ہاں ہاں ہاں، میں جانتا ہوں کتنا اچھا ہے. علامہ شامی فرماتے ہیں یہ اس نے غیبت کی ہے.
کسی کو دیکھ کر خیال آیا یہ مسجد کے باہر یہ گاڑی کے ساتھ کھڑا مانگنے والا ہوگا، بس ان مانگنے والوں کی عادت ہے، ایسے ہی کرتے ہیں، یہ بدگمانی ہے، بدگمانی ہاں بہت کرتے ہیں، ماشاء اللہ جی، یہ تو مولوی صاحب ہماری مسجد میں امام آئے تھے تو ان کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی، ابھی اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی، ضرور کچھ گڑبڑ کی ہوگی، ہائے ہائے، اب بہت پریشان ہوتے ہیں، مولوی صاحب نے ایسا کر دیا، اپنی طرف نہیں دیکھتے، مولوی صاحب پاس گاڑی کیسے آ گئی؟ کسی نے کہا یہ یہ مولویوں کے پاس آج کل بڑی گاڑیاں ہو گئی ہیں بھائی، بڑی بڑی گاڑی پہ چلتے ہیں، تو جس نے سنا اس نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مولویوں کے پاس گاڑی نہیں آئی، ہاں یہ گاڑیوں والے مولوی بن گئے، بڑے بڑے کارخانوں والے ہیں، پہلے داڑھی نہیں تھی، آپ کے تھے دنیا دار آدمی، اب اسے داڑھی رکھ لی، اب کہتے ہیں مولوی کے پاس گاڑی آ گئی، اچھا بازے مولویوں کے پاس آ بھی گئی، جب وہ کارخانے والے نے دیکھا کہ بھائی میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے تو میرے مسجد کے امام کے پاس تو ہے ہی نہیں، تو چلو ایک چھوٹی گاڑی ان کو بھی دلا دو، تو آئی تو حلال طریقے سے نا بھائی، ہم بدگمان آپ نہیں کہنا چاہیے، ہم بدگمانی کر کے اپنے خلاف مقدمہ قائم کرے، یہ ہمارے مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دوسروں کے بارے میں اس طرح سوچتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، یہ سپریم کورٹ نہیں، ہائی کورٹ نہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ نہیں ہے، یہ اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور کہیں گے تم نے فلاں وقت میں فلاں کے متعلق بدگمانی کی تھی نا، دیکھو منہ سے اس نے کچھ نہیں نکالا، منہ سے نکالے گا تو کیا ہو جائے گی تہمت، اس کا ایسے ہی تذکرہ کرے گا گول گول انداز میں غیبت، اس نے منہ سے نہیں نکالا، یہاں دماغ کے اندر ہے بدگمانی، اللہ اس سے کہیں گے تم نے اس کے خلاف بدگمانی کی تھی، آج میری اس عدالت میں گواہ لاؤ، ثبوت لاؤ، کس بنیاد پہ تم نے بدگمانی کی؟ مولانا میں وہ بات کر رہا ہوں جس میں ہم عمومی طور پر مبتلا ہے، عمومی طور پر مبتلا ہے، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرتے، فرماتے تھے کہ دیکھو بدگمانی پر تو یہ مقدمہ قائم ہو گیا، لیکن اگر تم خوش گمانی کرو گے، نیک گمان رکھو گے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس ہے تو کوئی اچھے ذریعے سے آ گئی ہوگی، ہمیں کیا اس سے، تو کیا ہوا، اس نیک گمان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے کہ ثابت کرو تم نے کس بنیاد پر نیک گمان کی ہے، مولا کریم اپنا فضل فرما دے، عافیت کے ساتھ ان چیزوں کی سمجھ نصیب فرما دے، موت سے پہلے پہلے، خیر بات یہ کر رہا تھا کہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ہمیشہ کم سمجھنا چاہیے کہ ہم ابھی آدھے رستے میں بھی نہیں پہنچے ہیں، خدا نہ خواستہ اس کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا ہوگا؟ دیکھو میں کئی دفعہ کہہ چکا اس بات کو کہ ہم سڑک پہ چلنے والے سے تو بات نہیں کر رہے نا، ہم تو ایسے لوگوں کے مجمع بیٹھے ہیں اپنے جیسے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں، ہم وقت فارغ کر کے مسجد میں آ گئے، مغرب میں 4 صفیں بھری ہوئی، اچھا انہوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے نماز تو پڑھ لی نا، بس ہو گیا کافی، گھر جاؤ، یا کسی کا واقعی ضروری کام ہوگا وہ چلا گیا، ہم آپ اپنے وقت کو فارغ کر کے دور دور سے گھروں کو چھوڑ کر آئے، نماز کے بعد پھر بیٹھ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں، رکاوٹ کیا آ رہی ہے؟ وہ دل کی غفلت ہے، دل کی غفلت ہے، ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے چل رہے ہیں، ہم بہت اچھے نہیں چل رہے، مرتے مرتے یہ فکر باقی ہو، امام احمد بن حنبل کے قصہ کتنی دفعہ تعلیم میں ہم سن چکے ہوں، کتنی دفعہ، کیا کہ آخر وقت ہے اور لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کلمہ پڑھانے کا مطلب یہ کہ کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، جب موت کا وقت ہو تو یہ نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کلمے کو سن کے اس کو یاد آ جائے، لوگ جو ہے تلقین کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کیا کریں، نہیں 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 نہیں، ارے لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، جب ذرا حالت بہتر ہوئی تو کہا کہ حضرت آپ تو ہم کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ لا آپ نہیں نہیں کہہ رہے تھے،
کہا نہیں میں تم کو نہیں کہہ رہا تھا، شیطان میرے سامنے آیا اور کہنے لگا احمد تو میرے جال سے بچ گیا، اور میں کہتا ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک جان ایمان پر نکل نہ جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا کتنی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے مذاکرے کے طور پر ذکر کیا، آج پھر یاد آ رہا ہے اسی موضوع کے حوالے سے، تو آپ سے عرض کر دوں عرفات کے میدان میں ہیں اور اپنا اپنا گال زمین سے مل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو نے مجھے بخشنے کا ارادہ نہیں کیا ہے تو اللہ پھر قیامت میں کل جب مجھے اٹھانا تو اندھا اٹھانا، میں لوگوں کے ساتھ کی شرمندہ والی نگاہوں کو کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ ہم پتہ نہیں کس اطمینان میں بیٹھے، نماز پڑھنے والا بھی اس فکر میں ہو کہ خدا جانے نماز قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، کیوں؟ نیت اچھی رکھے، ہاں امید اچھی رکھے کہ اللہ ضرور میری نماز کو قبول کرے گا، پر نماز کو ٹٹولے تو کہ نماز پڑھی ہے ٹکر ماری ہے۔ ہر نیک کام میں نے یہ نیک کام کیا یا میں نے ایسے ہی بس یہ بھگتا دیا یہ رسم کے طور پر، تو اس لیے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو تو ہر وقت اس کا محتاج سمجھنا ہے کہ اللہ کرے میں بھی اچھا بن جاؤں، تو ایسا آدمی جستجو میں رہے گا، اور باقی ساری دنیا کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے۔ اب یہ کہو گے کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، ہمارے بڑے ہیں، کہتے ہیں روزانہ دو جملے دہراتا ہوں، روزانہ دو جملے دہراتا ہوں، ایک جملہ یہ کہ اس وقت فی الحال، لفظ ان کے ہیں فی الحال، یہ لفظ ان کا ہے، باقی مفہوم عرض کرو، فی الحال میں سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں، کسی ایک مسلمان سے بھی اچھا نہیں ہوں، فی الحال اس وقت میں سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں، اور فی المعال میں سارے انسانوں سے یہاں تک کہ کتے بلی سے بھی کمتر ہوں، جانتا ہوں فی المعال، مال سمجھتے ہو؟ مال مل انجام، مسلمان ہوں، ابھی میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے اس لیے کافر سے افضل ہوں، لیکن مسلمان جو اور ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے ان سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں، اور فی المعال جب انجام ہوگا تو جانے کیا ہوگا، میں اسلام پر دنیا سے رخصت، ابھی تو میں اسلام پر ہوں مجھے معلوم ہے، لیکن جب انجام ہوگا اس وقت میں جانے کس حال میں ہوں گا، اسلام پر موت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اسلام پر موت نہ ہوئی تو کتے بلی مجھ سے اچھے ہیں کہ وہ مٹی کر دیے جائیں گے اور مجھے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، اور نتیجے کے طور پر اگر غلط ہوا تو کہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت حنی رحمۃ اللہ فرمائے میں یہ دو جملے روزانہ بولتا ہوں، ایک تو ہے نا اسے دیکھ لینا نہ بولتا ہوں، بولے مطلب سمجھتے ہیں، یہ جو ہمارے اللہ والے ہیں یہ ان سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، بولنے کا مطلب کیا ہوا، میں بولتا ہوں اور میرے کان اس کو سنتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جی یہی بات تھی نا جب تغلق تیمور نے روک لیا، وہ چنگیز خان کا اولاد میں سے ایک شہزادہ تھا، نکلا ہے، یہ مولانا ابو الحسن یہ واقعہ کئی لوگوں سے مختلف طرح سے نقل کیا گیا ہے کئی کتابوں میں، مولانا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ تاریخ کے بڑے آدمی ہیں، یعنی تاریخ پر نظر رکھنے والے بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ اس طرح بیان کیا کہ تغلق تیمور وہ شہزادہ تھا، وہ نکلا اپنے گھر سے شکار کے لیے کتے ساتھ، اور جناب نکلا، اتنے میں کیا ہوا کہ دو باپ بیٹا چلے جا رہے تھے مسلمان، وہ سامنے سے گزر گئے، جیسے آج کل کچھ توہم پرست وہمی لوگ کہتے ہیں نا گھر سے تو نکلا تھا فلانے کام کرنے کے لیے، فلاں چیز لینے کے لیے، لیکن راستہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، نوست ہو گئی، میں واپس جا رہا ہوں، یہ وہم پرست، اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں، ایسے وہ تو تھے ہی کافر، انہوں نے جو دیکھا کہ یہ دو مسلمان سامنے سے گزر گئے، اس نے کہا تو بڑی بڑی غلط بات ہو گئی، برا فال ہو گیا، اور غصے میں کہا کہ ان کو پکڑو، پکڑ کے لے کر کے آ گئے، کہ تم نے تو میرا سر راستہ کھوٹا کر دیا، میں جا رہا تھا شکار کے لیے، پھر تم سامنے سے گزر کے میرا راستہ کھوٹا ہو گیا، مجھے تو شکار نہیں ملے گی، شکار نہیں ملے گا کوئی، اور غصے میں کہا کہ
तुम अच्छे हो या ये मेरा कुत्ता। और बाजों ने ये कहा कि अली मियां ने नहीं, ऐसा नहीं कहा, बाजों ने कहा कि उसके पास एक बकरी थी, इनकी दाढ़ी देखकर कहा तेरी दाढ़ी अच्छी या मेरी बकरी की। लेकिन मौलाना अली मियां की जो बात मैं नकल कर रहा हूँ उसमें उन्होंने ये कहा कि उस तुगलक तैमूर ने, उस शहजादे ने कहा कि तुम अच्छे हो या मेरा कुत्ता। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जहूल, थोड़ा सा निस्यान है कि मुझे ख्याल नहीं आ रहा कि बाप बेटे में नाम किसका क्या था। एक शेख जमालुद्दीन है और एक शेख रशीदुद्दीन है। बाप कौन है बेटा कौन है ये नाम से मुझे अभी जहन में नहीं है। तो बाप ने फौरन कहा कि इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। ये एक अजीब बात थी, या तो कहता कि डर के मारे कि नहीं नहीं तेरा कुत्ता अच्छा है, या कहता कि नहीं मैं अच्छा हूं। ये कौन सी बात की तूने कि अभी फैसला नहीं हुआ, कब फैसला होगा। कहने लगे कि देख बादशाह, अगर मैं ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुआ तो मेरे तेरे कुत्ते से अच्छा हूं, और अगर ईमान के साथ मैं रुखसत नहीं हुआ तो तेरा कुत्ता भी मुझसे अच्छा होगा। ये मैंने वाकई इसलिए सुना है कि हर थानवी की बात आप लोगों के समझ में आ जाए कि क्या कहा। तो कहने लगा अच्छा मैं तुझे छोड़ता हूं, लेकिन याद रख मुझे किसी जरिए से इत्तला देना कि तू अच्छा था या मेरा कुत्ता। जब आखिर वक्त आया तो शेख, जो मुझे याद नहीं ना नाम, जमालुद्दीन या रशीदीन, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हो रहा हूँ। तुम ऐसा करना कि बादशाह के पास जाकर के किसी सूरत से उसको ये पैगाम पहुंचा देना। लिखा है कि बहुत कोशिश की, बादशाह तक नहीं पहुंच सका, तो बादशाह के महल के करीब बड़ी जोर से आजाद देना शुरू की। तो बादशाह ने कहा ये कौन चोर कर रहा है, इसको पकड़ो। पकड़ के लेकर के आया तो उसने कहा, बादशाह से कहा कि बेटे ने कि मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा था ये ताकि आप तक पहुंच सकूं। आपको याद है हम बाप बेटा जा रहे थे, आपने जरूर, हाँ मुझे याद है, बिल्कुल याद है। कहा बस ये बताने आया हूं कि मेरा बाप आपके कुत्ते से अच्छा था, वो इस्लाम के साथ दुनिया से रुखसत हो गया। कैसे लोग थे, इनकी छोटी छोटी बातों का सामने वाले के दिल पर असर पड़ता है, दिल पर। हमारे तो खुदा दिल में नहीं है तो आगे दिल पर क्या। तुगलक तैमूर ने अपने वजीर को बुलाया, लिखा है वजीर आजम था, बुलाया और कहा तुम्हें वो वाकया याद है। कहा याद है बिल्कुल। कहा मेरा दिल चाहता है कि मैं भी मुसलमान हो जाऊं। इमाम अली मियां ने ये वाकया इसी पर लिखा है कि जो चंगेज खान और उसकी औलाद जिसने मुसलमानों को ऐसे तहे तेर किया, ऐसा ऐसा हो गया कि तारीख में लिखा है कि हर कमांडर जो उस जमाने का था वो अपने मारने वालों की गर्दन काट के उनकी खोपड़ी का मीनार बनाता था। मुकाबला ये होता था कि किसका मीनार ऊंचा है। तो ये तुगलक तैमूर कहता है उस वजीर को कि मेरा जी चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं। तो वजीर कहता है कि बादशाह आप तो अब सोच रहे हैं मैं तो पहले ही मुसलमान हो गया हूँ खामोशी से। अब फिर धड़ा धड़ इस्लाम इस्लाम इस्लाम, और माशाल्लाह वो क्या है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। वो बुतखाने, वो बुतों की पैर, वो पता नहीं काफिरों का, वो मुसलमानों के इतने बड़े दुश्मन, वो फिर इतने बड़े बने। ये सारी जितनी मावराउन नहर है ना, मावराउन नहर समझते हो, ये वो इलाका जो रूस की तरफ दरिया अमू के पार, उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान फला फला फला, और चीन का ये वाला सिंकियांग वाला, ये सारे उन्हीं की औलादों में से हैं। क्या बुखारी, क्या तिरमिज, क्या क्या मुस्लिम, मुस्लिम तो निशापुर के थे गालिबा, ये सब उस तरफ के। कैसा काम लिया अल्लाह ने फिर। खैर, और जिक्र रहा था कि भाई खुदा के लिए ठंडे मत हो। हर आदमी हर वक्त इस फिक्र में रहे कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो रहा है या नाराज। मैं खाना खा रहा हूँ कि अल्लाह को राजी कर रहा हूँ, अल्लाह को नाराज कर रहा हूँ। मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैं अल्लाह को राजी कर रहा हूँ, अल्लाह को नाराज कर रहा हूँ। नाराज करता है ना आदमी कि अल्लाह ने घर से उठा करके यहाँ तक भेजा और हमारे जहन में अल्लाह के अलावा सब कुछ है। मुस्तकिल गलत नमाज पढ़ रहे हैं, मुस्तकिल बेध्यानी की नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह फिर अगली नमाज में लाके खड़ा कर देता है, तो अल्लाह का करम है ना, अल्लाह की मेहरबानी है। तो मुस्तकिल इस ख्याल में रहना। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस ख्याल में रहेंगे तो दुनिया के काम आपसे छूट जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। दुनिया के काम भी चलेंगे और ये भी रहेगा। ये एहसास है, एहसास। इसकी मिसाल क्या दी। इसकी मिसाल ये दी कि चलते चलते पाँव में कांटा चुभ गया, अब ये चुभन का एहसास दर्द है, तो क्या आप खाना छोड़ देते हैं।
آپ کھانا کھاتے رہتے ہیں، اس درد کا احساس باقی رہتا ہے. آپ شادی بیاہ میں شرکت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس درد کا احساس باقی رہتا ہے. تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کی فکر اور احساس باقی رہے. اس کی ترکیب یہی ہے کہ ہم دین کے ماحول میں، دعوت کے ماحول میں، علماء کے ماحول میں، اولیاء اللہ کے ماحول میں بار بار بیٹھا کریں. گھروں کے اندر اس طرح کی باتیں چلتی ہوں، تعلیم کا گھر کے اندر روزانہ اہتمام ہو. جب چاروں طرف یہ باتیں ہونے لگے گی تو یہ احساس زندہ رہے گا، ورنہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة